برکاتی صاحب، اب اس میں ہجرت کا ذکر ہوا ہے، اس کی کیا فضیلت ہے، اور سابقون کی کیا فضیلت ہے، انصار کی کیا فضیلت ہے، ان کے لیے دعا کرنا جیسے اپنے لیے دعا کرنا ہے، اپنی عاقبت سنوارنا ہے۔ جی، جو ابھی قبلہ یوسفی صاحب فرما رہے تھے، میں اس پہ ایک حدیث پاک ایڈ کر دوں، انشاءاللہ لطف اس کا بڑھ جائے گا ماشاءاللہ۔ اور وہ الادب المفرد کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث کو بیان کیا ہے کہ ایک صحابی وہ دعا کر رہے تھے کہ یا اللہ مجھے آنکھیں دے دے، آنکھیں دے دے۔ جی، تو کسی نے کہا بھی یہ آپ دعا مانگ رہے ہیں، آنکھوں کی طلب کیوں بڑھ گئی، کیوں بار بار اس طرح دعا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ سے آنکھیں صرف اس لیے مانگ رہا ہوں کہ ان آنکھوں سے میں حضور کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، تو یعنی ان کا مانگنا بھی براہ راست دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا۔ تو یہاں پر جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہجرت کے حوالے سے بات ہے یا نبی کریم علیہ السلام کے اصحاب کی فضیلت، اور پھر اس میں دیکھنا یہ ہے کہ وہ ہجرت جو تھی، اصل ہجرت اس کو ہجرت مدینہ کہا گیا کیونکہ یہ ہجرت خود سرکار نے فرمائی۔ بے شک ہجرت حبشہ بھی تھی، لیکن یہ ہجرت مدینہ زیادہ بڑھ کر یہ ہے کہ حضور نے حبشہ کی طرف نہیں بلکہ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی، اگرچہ وہ بھی ہجرتیں اپنی جگہ پر موجود ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید نے ہجرتوں کے حوالے سے متعدد مقامات پر اصحاب نبی جو مہاجر تھے ان کی شانوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ۔ اللہ اکبر۔ کہ کائنات کے اندر نفس ایمان میں اگر تم سمجھتے ہو کہ تم برابر ہو، لیکن یہ یقین رکھو کہ جو لوگ ایمان لائے اور ساتھ میں ہجرت بھی کی اور اس کے بعد انہوں نے سرکار دو عالم علیہ السلام کی ذات کے ساتھ شانہ بشانہ ہو کر جہاد بھی کیا، مالوں کے ساتھ بھی کیا اور اپنی جانوں کے ساتھ بھی کیا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اعظم درجہ عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا بہت بڑا درجہ۔ سبحان اللہ۔ اعظم اس میں تفضیل ذکر کر دیا کہ امت کو جتنے درجات ملنے تھے ان میں سے سب سے بڑا درجہ جو ہے وہ حضور کے مہاجر صحابہ کا ہے۔ تو یہ ہجرت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بذات خود پسند فرمائی، اور آپ فرمایا کرتے تھے انصار سے کہ اگر ہجرت والا وہ کریڈٹ نہ ہوتا، ہجرت والا شرف نہ ہوتا تو میں پھر انصار مدینہ ہونا پسند کرتا۔ کیا بات ہے! یعنی اس کا مطلب ہے کہ حضور کی نظر میں ان سے بڑھ کر درجہ مہاجرین کا ہے۔ اسی طرح بدری صحابہ کا بھی، جی، اس کے بعد جو ہے وہ بدری صحابہ، لیکن وہ بدری صحابہ ایک الگ کیٹیگری چلی گئی کیونکہ اس کے اندر انصار بھی آ گیا اور مہاجرین بھی آ گئے۔ تو یہ جو مہاجرین تھے السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، تو ادھر سے سبقت لے گئے اور یہ ادھر سے سبقت لے گئے، اور اسی لیے جو ہجرت زیادہ معتبر اسلام میں شمار کی گئی وہ مدینہ منورہ کی۔ اور ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید ہمارے سامنے کھلا ہوا ہے، اس کے اندر بھی جتنی بھی 114 صورتیں ان کی تقسیم کی گئی ہے، یا مکی صورتیں ہیں یا مدنی صورتیں، تو درمیان کے اندر حد فاصل وہ ہجرت ہی رکھی گئی۔ تو اسی طرح ہمارا جو اسلامی سن ہے وہ بھی ہجرت سے ہی شروع ہو رہا ہے، تو یہ ہجرت کی برکتیں آج بھی ہمارے ساتھ چل رہی ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے مدینہ منورہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے اسی لیے ارشاد فرمایا تھا کہ والمدینہ تو خیر لہم لو کانوا یعلمون، اے عاشقو مدینہ تمہارے لیے بہترین ہے کاش تمہیں اس کی خیر کا پتہ چلتا، کاش تم جان لو کہ اس کے اندر اللہ نے کتنی خیر و برکت رکھی ہے۔ پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی شہر مقدس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا من استطاع منکم ان یموت بالمدینہ فلیمت بہا، جو مدینہ میں مر سکتا ہو تو یہاں آ کے موت قبول کرے۔ موت تو کہیں بھی آ جانی، تمنا رکھو یہاں نے کہ حضور اس کا فائدہ کیا فرمایا فَإِنِّي شَهِيدٌ عَلَيْهِمْ، جو مدینہ منورہ میں انتقال کرے گا میں مصطفیٰ اس کے ایمان کی خود گواہی کروں۔ تو یہ مدینہ منورہ کی خیر و برکات، اور اس کے اندر وہ مراتب، اس سے بڑھ کے اور کیا ہوگا کہ اس کو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ایسی محبت دی، ایسی محبت دی کہ جب آپ مدینہ سے باہر جاتے تو سب سے آخر میں نکلتے، اور جب باہر سے آتے تو سب سے سبقت لیتے، اور دور سے جب مدینہ منورہ کے در و دیوار نظر آتے تو حضور اپنی سواری کو تیز کر دیتے۔ اور ایک میں حدیث پاک لطف کے لیے عرض کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کا قاضی بنا کر روانہ کیا، اور اس کے بعد جب ان کو الوداع کرنے کے لیے آپ باہر موجود ہوئے، مدینہ منورہ سے نکلے، تو اب جو الوداع کر رہے ہیں شہر کے اس کا بیگ جو ہوتی ہے وہ شہر کی طرف ہوتی ہے اور چہرہ دوسری طرف ہوتا ہے، اور جو الوداع ہو رہا ہے اس کا چہرہ ادھر ہوتا ہے اور بیگ اس کی جدھر اس نے جانا ہے ادھر۔ اب حضور ادھر کھڑے تھے، جیسے یہ بات ہوئی
عرض کی حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ نے سرکار سے کچھ نصائح کی تو آپ نے ایک جملہ بولا، فرمایا معاذ جب تو واپس آئے گا نا تیری مجھ سے ملاقات نہیں ہوگی، میری قبر انور سے گزرے گا۔ انہوں نے رونا شروع کر دیا اور بہت زیادہ روئے۔ اب ان کو تسلی دینی تھی تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے رخ انور پھیرا اور مدینہ منورہ کی طرف کر کے ارشاد فرمایا، اے میرے غلام معاذ بن جبل نہ رو، اس لیے کہ جو مدینہ منورہ کے ساتھ اس طرح پیار و محبت رکھتے ہیں ہم ان کے ساتھ محبت رکھتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ چیز واضح ہوگی حضور علیہ السلام نے جو دعاؤں کا ڈھنگ اور طریقہ عطا کیا وہ مومنوں کا ہتھیار بنا کے عطا کیا۔ اب دعا و سلاح المومن، دعا مومن کا ہتھیار ہے، تو اس سے بڑھ کے اور دعا کیا ہو سکتی ہے کہ ہم دعا کریں یا اللہ اپنے حبیب کے شہر میں ہمارا مرنا نصیب ہو جائے۔ تو جس کو شہر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی چند ساعتیں مل جائیں، ان فضاؤں کے اندر سانس لینا نصیب ہو جہاں میرے آقا نے سانسیں لی۔ اور ہمیں مہاجرین اور انصار اور سابقون الاولون اور بدری اور احدی صحابہ کی محبت نصیب فرما، محبت نصیب۔ اور اس میں دیکھیے وہ میں عرض کیا کرتا ہوں ابن تیمیہ سمیت فقہائے اربعہ کا یہ فتویٰ ہے کہ کائنات کے اندر، اور یہاں لکھا ہے کہ اللہ کے عرش سے بھی اعلیٰ وہ جگہ ہے جہاں میرے مصطفیٰ کا جسم مقدس لگا۔ سبحان اللہ۔